بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے چنوں والے چاول۔ بیسیکلی ہم نے یہ بنائے ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ بہت ہی ہو تو ہم تبھی کچھ تقسیم کر سکتے ہیں، ہم کم خرچ میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آج بنائے ہیں چنوں والے چاول۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل پہ جو نئے ہیں اس کو لائک کریں، چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں نے یہاں لیے ہیں 1 kg چنے لیے ہیں، پوری رات بھگو لیے تھے، ان کو صبح اٹھ کے میں نے بوائل کیا۔ ساتھ میں نے لیے ہیں چاول میں نے لیے ہیں 5 kg، ان کو بھی اچھے سے دھو کے صاف کر لیا اور ہم نے ان کو بھگو کے رکھ دیا۔ ساتھ ہم بنا رہے ہیں پیاز بنا رہے ہیں۔ پیاز بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کام باقی بھی کنٹینیو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آج ایک اچھی بات کرتے چلیں آج کی، جو کہ یہ ہے دنیا داروں پر اپنا دکھ مت ظاہر کرو، کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی زخم ہوتا ہے۔ یہ آج کے لیے اچھی بات ہے اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ دیکھیں ہمارے پیاز تقریباً کٹ کے تیار ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہمارے کٹنگ ہو رہی ہے پیازوں کی۔ میں نے یہاں چنے پہلے ہی اوون میں بھگوئے ہوئے تھے، جن کو میں پہلے بوائل کر چکی تھی۔ یہاں میں نے 4 سے 5 عدد پیاز لیے ہیں، کیونکہ ہمارے 5 کلو چاول ہے اور میں نے بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں، چھوٹے پیاز نہیں لیے۔ آپ بھی ان کی جو کوانٹٹی ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ میں نے کتنے پیاز لیے ہیں۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس 5 kg رائس نہیں ہے، آپ 3 kg یا 4 kg بھی لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیز ہو، دینی ہم کچھ نہ کچھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم کم خرچ میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، جو کہ بہت ہمارے لیے اچھا ہے اور بینیفٹ ہے۔ یہاں میں نے لیا ہے ادرک لہسن۔ اس کو میں نے آپ کو اوبویسلی بتایا ہے کہ میں چاولوں میں ہمیشہ چیز کو پریفر کرتی ہوں جو ہاتھ سے پیسی گئی ہو، ٹنڈے دوری میں پیسی گئی ہو، اس کو میں پریفر کرتی ہوں۔ اس لیے میں نے یہاں ادرک لہسن کو میں نے ادھر پیسا ہے۔ تقریباً ہمارے ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے ہم اس کو پیس رہے ہیں، یہ ہمارا تقریباً ہو گیا ہے۔ آپ اس کو چاہیں، بیٹر تو یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے کر لیں، نہیں آپ چاہیں تو آپ اپنی مشین بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے۔ میں خود پریفر کرتی ہوں کہ میں چاولوں میں جو جتنے بھی مسالے ہیں وہ ہاتھ سے پیس کے ڈالے دیں، زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اچھے لگتے ہیں بنسبت مشین کے۔ ہمارے یہ تقریباً پیس کے ہمارا ہو گیا ہے سب کچھ، ہمارے ساتھ مسالے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ آپ پہلے اپنے مسالے بنا کر رکھ لیں۔ میرا لہسن تھا، اس کو میں نے پہلے سے ہی چھیل کر فریز کیا ہوا تھا، آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل فریز ہوئے ہیں۔ ان کو میں نے اینڈ ٹائم پہ نکالا اور ان کو میں نے کرش کر لیا۔ آپ چاہیں تو آپ پہلے سے اوبویسلی مسالہ پہلے سے بنا کر رکھیں، تاکہ آپ جب کام کر رہے ہوں تو آپ کو مشکل نہ ہو ہر چیز ساتھ کرنے میں۔ مسالہ وغیرہ پہلے سے بنا کے رکھ لیں۔ چاول میں نے آپ کو دکھایا، میں نے پہلے ہی دھو کے بھگو کے رکھ لیے ہوئے تھے۔ آپ بھی پہلے سے چاولوں کو دھو کے بھگو کر رکھ لیں، یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور جنہیں نے پھولنا ہوتا ہے وہ پھول بھی جاتے ہیں۔ ساتھ ایک اور بات کرتی چلوں، ہمارے پیارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ آپ کی لائف میں جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں، یہ آپ کا ہنر ہے، یہ آپ کی لائف میں ایک گفٹ ہے۔ آپ ان کو کبھی مت گنوائیں اور آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اچھے وقت میں برے وقت میں ان کے ساتھ رہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ اچھے وقت میں ہی کام آئے، برے وقت میں بھی کام آئے، تو یہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، یہی ایک اچھے رشتے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ ٹماٹر لیے ہیں۔ ٹماٹر لے کے جو ہمارے ٹماٹر ہیں میں نے ان کو پہلے فریز کیا ہوا تھا، اوبویسلی ان کو میں نے ویسے ہی فریز کیا ہوا تھا۔ ان کو جب میں نے نکالا جب یہ پگھلے ہیں تو انہوں نے اپنا پانی چھوڑا، میں نے ان کا پانی نکال لیا، چھلکا ایزیلی اتر گیا کیونکہ یہ فریز ہوئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے ان کو برن نہیں کرنا پڑا، چھلکا اتارنے کے لیے ایزیلی ہی اتر گئے۔ اس کے بعد یہ میں نے 4 ٹماٹر لیے ہیں، ان سب کو میں نے اسی طرح باری باری بنایا ہے، اور اسی طرح بنانے کے بعد ان کو میں سب کا پانی نکال کے، یہ پانی میں پھینکوں گی نہیں، یہ پانی ہمارے کام آئے گا۔ جو ہمارا ٹماٹر ہوگا اس کو ہم پیس لیں گے اسی طرح دوری میں، آپ چاہیں تو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے، میں پریفر کرتی ہوں کہ ہم اس کو ٹنڈے دوری میں ہی پیسیں۔ ہمارے بڑے بزرگ بھی یہی کرتے تھے، اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، اور اس کا مزہ واقعی بہت ایک انٹرسٹنگ سا لگتا ہے۔ میں نے بھی آزمایا ہوا ہے، مشین میں بنا کے بالکل ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ آتا ہے، اور اس طرح بنانے کا بالکل ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ آتا ہے۔ اگر آپ مٹی کے برتن میں کھانا بنائیں اس کا بالکل ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا۔
इसी तरह जब आप चीज़ को दोरी पे पीसते हैं, नई दोरी में, तो उसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। आपके पास जो भी मशीन है आप उसमें कर लें, डजेंट मैटर। ये हमारे टमाटर एट मोस्ट हमारे पीस गए हैं, इनको हम पीस रहे हैं। देखें ध्यान से, एहतियात से, अगर आप पीस रहे हैं तो ध्यान से, एहतियात से, छींटे ना गिरें आपके ऊपर, थोड़ा सा हल्का हाथ रख के। अगर आप फर्स्ट टाइम है, अगर आपको तजर्बा है फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। आप 2-3 दफ़ा करेंगे ये बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। हमारे टमाटर ये देखें यहाँ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमने लिया है एक बड़ा सा पतीला, ये छोटा पतीला नहीं है, बड़ा सा पतीला है। उसमें मैंने ऑयल लिया है, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल मैंने ज़्यादा मिकदार में लिए, हमारे चावल 5 kg थे। और उसमें डाला है मैंने ज़ीरा मैंने पहले भुनाई किया है, इससे खुशबू अच्छी आएगी, बहुत मज़े के लगेंगे चावल हमारे। हमने साथ इसमें डाले हैं प्याज। ये प्याज़ों की भुनाई हो रही है। मैंने कैमरे को क्लोज़ किया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे, लेकिन ये पतीला बड़ा है। इसमें हमने इसको प्याज़ों को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। प्याज़ों की भुनाई होने के बाद इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। चावलों में बेसिकली प्याज़ों का पर्पज़ यही होता है कि अपने चावलों को कितना कलर देना है। जैसे पुराने ज़माने में होता था, ब्लैक होते थे राइस, और उन पे चावल होते थे, प्याज काफ़ी ब्लैक होते थे। अब हम नहीं वो पसंद करते, आजकल हम लाइट ब्राउन पसंद करते हैं। उसी हिसाब से हम चावलों को कलर देंगे। जिस तरह का आपको कलर पसंद है चावलों का, वैसा ही कलर आप प्याज़ों को देंगे। और प्याज़ों का ही कलर हमेशा हमारे चावलों पे जाता है, इसलिए जैसा कलर आपको पसंद है वैसा ही कलर आप इसको देंगे। हमारे प्याज तकरीबन हो रहे हैं, हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम अपना बकाया मसाला जात भी रेडी कर लेंगे। आपके पास टाइम होगा, आप इस टाइम में अपना मसाला भी साथ साथ तैयार कर सकते हैं। मसाले के साथ साथ अब हमने यहाँ डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ था। उसकी हम भुनाई करेंगे। जब हमारा अच्छा से भुनाई हो जाएगी, इतना अच्छे से हमने इसको भुनाई करना है कि बीच में मिक्स हो जाए। जब ये बीच में मिक्सअप हो जाएगा, देन हम बीच में अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त भुनाई हो रहे हैं इसमें प्याज और हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल आराम से सब्र तहम्मुल का काम है। वीडियो तो आप चाहें तो 2 मिनट की बना सकते हैं फटाफट, लेकिन खाना 2 मिनट में नहीं बनता। खाना हमेशा पेशेंस मांगता है, सब्र से आपको टाइम चाहता है, और आपको आराम से ही आप इसको बना सकते हैं। देखें हमारे जो चमचा मैं हिला रही हूँ, आप भी साथ साथ चीज़ का ख्याल रखें, जले ना। ये हमारा आ गया टमाटर का पेस्ट। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो बीच में मिक्स हो चुका था, अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। ये साथ हमने पेस्ट डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमारे, ताकि टमाटर भी इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएं, एक यकजान हो जाएं, सब चीज़ें एक साथ मिल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े पैमाने पे ही कुछ करें, जितनी हमारी पहुंच हो हम उतने में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी प्रोसीजर के लिए है, उसी एक ज़ात की रज़ा के लिए है। हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि वो भी ज़ात राज़ी रहे और हम भी घर में हंसी खुशी रहें। देखें हमारे टमाटर भी तकरीबन सारे डिज़ोल्व हो गए हैं। हमें डाला है सिरका ज़्यादा नहीं डालती मैं, बहुत माने से डाला है। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है, क्योंकि हमारे राइस की क्वांटिटी ज़्यादा थी, उस हिसाब से मैंने इनमें सिरका डाला है। सिरके को अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। जब हमारा सिरका डिज़ोल्व हो जाएगा, देन हम इसमें अपने नेक्स्ट जो हमारा मसाले हैं वो डालेंगे। और मैं मसाले, आपको पता है, बिल्कुल भी बाज़ार का यूज़ नहीं करती, बहुत ही सिंपल से नॉर्मल से जो हम घर में हमारी चीज़ें होती हैं यूज़ करती हूँ। जैसे नमक, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च कहते हैं, काली मिर्च यूज़ की है मैंने, और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। ये हमारे मसाले बीच में डालेंगे हम। मसाले हमारे जब बीच में डिज़ोल्व हो जाएंगे अच्छे से, देन हम इसमें अपने डालेंगे नेक्स्ट चने, जो हमारे पहले से ही बॉइल्ड हुए पड़े होंगे, जिनको हमने पहले से ही रात भिगो के उन्हें बॉयल कर लिया था। उसके बाद हम वो डालेंगे। तो हमारे मसाले तकरीबन देखिए मिक्स हो गए हैं। मसाले मिक्स होने के बाद अब हम चढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की जानिब, जो कि ऑब्वियसली हमारे काम बिल्कुल करीब पहुंच गया है। अब तो बस झटपट का काम है, असल काम तो मसाले का ही होता है। जब ये हो जाए, चीज़ें बनाने का होता है, फिर तो सब काम इजीली हो जाता है। देखिए हमने अपने चने डाल दिए हैं। अब हमने चनों को अच्छे से भुनाई करनी है। जो हमने चने बॉईल किए थे, उसका मैंने जो पानी था, क्योंकि मैंने अच्छे से धो के बॉईल किए थे, जो मेरा पानी था वो मैंने फेंका नहीं था। जब हम अच्छे से चने अपने भुनाई कर लेंगे, तो हम वो पानी भी साथ इसमें ऐड कर देंगे। अपने जो हमारे चावलों की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने 5 किलो चावल लिए थे, और उसी के
میں نے پہلے بھگویا تھا، اس لیے میں اس کے برابر ہی پانی ایڈ کروں گی چاولوں میں. میں اس سے زیادہ پانی ایڈ نہیں، کیونکہ جب ہم چاول بناتے ہیں بڑے پیمانے پہ تو اس میں نیچے بہت بھاپ ہوتی ہے، تو وہ جلدی پکتے ہیں، اوپر والے ٹائم لیتے ہیں. اس لیے ہم ڈالتے ہیں پانی برابر کا، تاکہ ہمارے زیادہ پانی کے باعث چاول ڈھال نہ جائیں. چاول ڈالیں گے تو اوبیسلی اچھے نہیں لگیں گے، تو اس لیے ہم پانی ڈالتے ہیں برابر کا. چاول پہلے بھگو لیتے ہیں. اس سے ہمارے جو نیچے والے چاول اوپر والے چاول ہیں وہ دونوں برابر پیمانے پر رہتے ہیں اور ہمیں تنگ نہیں کرتے، ان سے ہماری چیز خراب نہیں ہوتی. یہ میں نے اتنے پانی ڈال دیا ہے، دیکھیں وہی جو ہمارا پانی میں نے چنوں کا رکھا ہوا تھا، یہ میں نے وہی ایڈ کیا ہے. اس میں ہم چنوں کی بھنائی کریں گے اچھے سے. اس کے بعد میں ڈال دوں گی پانی، تقریباً جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے برابر کا پانی. پہلے اس کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے، تب یہ ہمارا بوائلڈ ہو جائے گا. پھر ہم ڈالیں گے برابر کا پانی اس میں. یہ دیکھیں ہمارے کتنا زبردست بوائل ہو رہا ہے اور ہم یہاں پانی ڈال رہے ہیں. پانی ڈالنے کے بعد ہمارے پانی کو اچھا سا آ جائے گا بوائلڈ، اچھا آ جائے گا بوائلڈ. دین ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے چاول. پانی ڈال دیا ہے، ہم اس کو ڈھک دیں گے. ڈھکنے کے بعد ہم اس میں اپنے چاول ڈالیں گے. جب پانی کو اوبویسلی پانی کو بوائل آنے کے بعد ہی ہم ڈالتے ہیں. یہاں جاتے جاتے ایک پیارا سا شعر ہو جائے، ہمارے اقبال شاعر مشرق کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. کبھی اے نوجوان مسلم تکبر میں بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تمدن آفریں اخلاق آئینی جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. ہم بڑھتے ہیں اپنے چاولوں کی جانب. ہمارے پانی کو بوالا آ گیا تھا اور ہم نے چاول ایڈ کر دیے. چاول ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد چاولوں کو دم دیں گے. یہ دیکھیں ہمارا سارا پانی ڈیزولو ہو گیا ہے ہمارے چاولوں میں. ہم نے چاولوں کو دم دیا. دم دینے کے بعد ہم چاولوں کو رکھیں گے، اپنے شاپر بنائیں گے، اپنے پیکٹس بنائیں گے، انہیں تقسیم کریں گے جس حساب سے بھی ہمیں ہمارے پاس جو بھی چیز کی کوانٹٹی ہوگی. یہ دیکھیں چاول کتنے زبردست، کتنے مزے کے، کتنے ٹیسٹی پک کر تیار ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی نیچے بھی نہیں لگے اور بہت زبردست ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں چاول نیچے بالکل بھی نہیں لگے. یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بہت زبردست ہیں، بہت مزے کے ہیں. ہم بنائیں گے اپنے پیکٹ ساتھ ساتھ. پیکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کام کنٹینیو کریں گے اور اس کو آگے تقسیم کریں گے. جاتے جاتے ایک شعر ہو جائے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. صبح اٹھا کریں. صبح اٹھنا اچھی عادت ہوتی ہے. صبح اٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. صبح اٹھ کے آپ کو بہت بینیفٹ ہوتے ہیں. اٹھ کے آپ فریش رہتے ہیں، صبح کی روشنی کو دیکھ پاتے ہیں. ہمارے یہاں پیکٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں. انہیں تقسیم کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو میری پسند آئے گی. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ سب کا میری ویڈیو دیکھنے کا، چینل پہ آنے کا شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیوز آگے بھی دیکھتے رہیے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ. اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے.